بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، حمد اور صلوات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں خود ساختہ بدعت والے کام ہیں، محدثات ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت کا انجام جہنم ہے، نار ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی حسد و دشمنی کا عبرتناک واقعہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے۔ اس میں چند پہلوؤں پر ہم نے روشنی ڈالی قرآن ہی کے ذریعے سے، جیسے فرشتوں کے سامنے آدم اور ان کی اولاد کی خلافت کا ذکر اور فرشتوں کا جواب۔ دوسرا پوائنٹ تھا تخلیق آدم، اس میں ہم نے قرآن و حدیث کے روشنی میں آدم علیہ السلام کی کیسے تخلیق ہوئی اس کو ہم نے پڑھا۔ اور تیسرا، آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری، یعنی فرشتوں پر جو فضیلت عطا کی گئی اس کی بنیاد علم تھی، اس کی وجہ علم تھی۔ چوتھا، فرشتوں کے سجدہ تعظیمی سے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی، تو عزت بخشی گئی آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ تعظیمی کیا، تو سجدہ سلامی کیا۔ پانچواں، ابلیس یعنی جن جو جناتوں میں سے ہے، اللہ نے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ اور اس کا انجام، انکار کی وجہ جو اس کے تکبر تھا اور اس کا انجام، یہ ہم نے پڑھا۔ چھٹواں پوائنٹ جو آیت نمبر 35 کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دو نعمتیں اور عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو بیوی سے نوازا، بیوی عطا فرمائی، اور جو سکون اور اطمینان کا باعث ہے، اور جنت عطا فرمائی۔ پھر ساتھ میں ہی فرما دیا اللہ نے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہاں پہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ دھوپ لگے گی، نہ تمہارے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، اور بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ یعنی اگزام اللہ رب العزت جو لیتا ہے آسان، کہ پہلے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ نے کئی چیزوں سے روکا ہے، لیکن اس سے رکنے کے اسباب پہلے سے دے دیا۔ اگر ہمیں کچھ جیسے خنزیر کے گوشت کا منع کیا ہے تو کئی گوشت ہم کو پہلے دیا۔ اس طریقے سے شراب اگر منع کیا ہے تو کئی مشروب، کئی پینے کی چیزیں ہمیں دیا ہے پہلے۔ اسی طریقے سے بیاج کے کاروبار کو، سود کے کاروبار کو اگر منع کیا ہے تو کئی حلال کاروبار ہمیں پہلے دیا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نافرمانی سے بچنے کے اسباب ہمیں دیتا ہے، اور پھر اب دیکھیں بے شمار نعمتیں ایک طرف، اور دوسری طرف
صرف ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا. یہی ہمارے ساتھ بھی پوری زندگی ہوگا. اور اس میں یہ آدم علیہ السلام کا ایگزام تھا. اس کے پہلے ایگزام ہوا فرشتوں کا اور جنات کا یعنی ابلیس کا، اور ابلیس اس میں ناکامیاب ہوا، فیل ہوا. فیل ہونے کے بعد اس نے توبہ نہیں کیا کہ ہم اس سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ اور اکڑ گیا اور اس کے اندر حسد پیدا ہوا. آج ہم دیکھیں گے حسد کیا چیز. اور اس میں سے سیر ہو کر کے کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. یعنی اس درخت کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اس کو چکھنا تو بہت دور کی بات ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب بھی نہیں جانا. اور اگر چلے گئے تو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم دونوں وہاں گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو 7واں پوائنٹ تھا ہمارا آدم علیہ السلام کی آزمائش اور ابلیس کی یعنی دشمن کی نشاندہی. تو اس پوائنٹ میں ہم نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اور ساتھ میں شیطان جو دشمن ہے اس دشمن کی نشاندہی بھی کر دی. آج 8واں پوائنٹ سے ہم دیکھیں گے شیطان کی دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ دشمن ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پہنچانے سے پہلے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتا دیا، اور کامیابی کے لیے تمہیں کیا چیز کی ضرورت پڑے گی، کیا تمہارا اس کامیابی اس ایگزام کے لیے تمہارا سلیبس کیا ہوگا، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کامیابی کے لیے تمہارا ایک دشمن ہے جو تمہیں روکے گا، تمہیں پھسلائے گا، تمہیں کھینچے گا اپنے طرف. اور مقصد بھی بتا دیا کہ تم ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، ایک وقت تک کے لیے جا رہے ہو، واپس آنا ہے، اور مقصد تمہارا وہ دنیا نہیں ہے. بہرحال اس میں سے ایک اہم جو نصیحت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اللہ ہماری نصیحت کرتا ہے کہ شیطان کی دوست نہ بناؤ. سورہ کہف آیت نمبر 50. سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے کیا پھر تم مجھے چھوڑ کر اسے یعنی شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ اکبر. ایک طرف تمہارا دشمن اور ایک طرف تمہارا رحمان اور رب رحیم اللہ رب العزت. تمہارا رحمان اور رحیم رب اللہ رب العزت ایک طرف، اور ایک طرف تمہارا خود کا دشمن. کیا بہترین انداز ہے اللہ کا سمجھانے کا. اور دوست کسے بناؤ؟ اللہ کہہ رہا مجھے دوست بناؤ، اسے دوست نہ بناؤ. آیت کو غور کریں. کیا پھر تم مجھے چھوڑ کر اسے یعنی شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ یعنی شیطان اکیلا نہیں ہے، وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ہے، اور وہ اولادوں کے ساتھ اس کا صرف یہی کام ہے کہ ہمیں کس طریقے سے وہ گمراہ کرے، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. یعنی جو اس کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہے اور اس کے لیے بہت بدلہ ہے. تو دوست نہ بناؤ سے مراد کیا ہے کہ اس کو راز کی بات شیئر نہ کرو، کیونکہ دوست جو شیطان ہے، شیطان دونوں میں ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی. تو شیطان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں اکساتا ہے. شیطان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمیں اکساتا ہے اور ہمیں ہماری تباہی اور بربادی کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی ہماری آخرت کو برباد کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. تو اس کا لحاظ نہیں کرنا ہے کہ اس کو برا لگ جائے گا، وقت نہیں گزارنا ہے، اور راز کی بات اس سے شیئر نہیں کرنا. دیکھیں یہ دوستی بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کے اندر. کچھ موضوع ایسے ہیں جو بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے علم کی فضیلت، توحید سب سے زیادہ، اور رسالت، آخرت، قرآن کی عظمت، اور یہ دوستی. کیونکہ مومن بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہماری سنگت صحیح ہو. اگر دوستی اگر خراب ہو گئی تو ہم کسی حالت میں مومن نہیں بن پائیں گے. اور جہنم میں جانے کی وجہ بھی جہنمی یہی بتاتے ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جہنم میں جانے کی وجہ بتائیں گے فلانن خلیلا، کہ کاش ہم نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ دوست ہی تھا کہ حق بات آ جانے کے بعد ہمیں اس نے گمراہ کر دیا. تو یہ دوستی بہت اہم، بہت معنی رکھتی ہے. دوستی کے تعلق سے چند آیتیں لکھ لیں اور بعد میں اس پہ غور کریں. سورہ مائدہ آیت نمبر 51 اور 57، 51 اور 57. اور اس میں اللہ نے کیسی غیرت دلائی پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومنوں ان کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. اب بتاؤ تمہیں اللہ کے دین سے محبت نہیں، اللہ اپنے دین سے محبت نہیں ہے کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تم ان کو دوست بناتے ہو. سورہ مجادلہ میں فرمایا آیت نمبر 22 کے اندر، اور اس طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 50 اور 51، اگر یہ ایمان والے ہیں
تو کفر کرنے والوں کو دوست نہ بنائیں گے، ایمان کو شرط بنائی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28 اور 29، سورہ آل عمران آیت نمبر 118، 119 اور 28، سورہ توبہ آیت نمبر 23 اور 24، اور سورہ نساء آیت نمبر 144 اور دوسرے مقام پر 139، 139۔ تو دوست کس سے بنائیں؟ جیسے کہ اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اشارہ کیا، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے دوست بناتے ہو؟ اور دوسرے مقام پہ بالکل سیدھا سیدھا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، اللہ فرماتا ہے تم دوستی کرو اللہ سے، اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے۔ اصل میں ہمارے اندر جو برائیاں آتی ہیں وہ دوست کے ذریعے سے آتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ والدین ہمارے دوستوں کے اوپر بہت سخت نظر رکھتے ہیں کہ اس کی دوستی کہیں شرابی سے نہ ہو جائے، چور سے نہ ہو جائے، کسی بد کردار شخص سے، بیڈ کیریکٹر والے شخص سے اس کا جو ہے دوستی نہ ہو جائے، کیونکہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نبی مکرم فرمایا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ دوستی ہی اور یہ سنگت ہی تو تھی کہ صحابہ اکرام صحابہ بن گئے، نبی مکرم کی سنگت انہیں ملی اور یہ صحابہ بن گئے، سبحان اللہ۔ تو 8واں پوائنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوستی کے تعلق سے۔ 9واں، ابلیس یعنی شیطان میں تکبر کے بعد حسد آ گیا۔ پہلے تو تکبر تھا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں اسے کیسے سجدہ کروں، اور ایسی حقارت کی لفظ اس نے استعمال کیا آدم علیہ السلام کے لیے، ہمارے لیے، اور اپنے آپ کو بہت افضل سمجھ رہا تھا کہ میں آگ سے بناؤں، آگ اوپر جاتی ہے، حالانکہ آگ جلا کے ختم کرتی ہے چیزوں کو، اور زمین جو ہے وہ تو چیزوں کو پیدا کرتی ہے اور لوگ اس کے ذریعے سے زندہ بھی رہتے ہیں زمین کی پیداوار سے۔ لیکن اس کا قیاس بھی غلط تھا، اور اس نے قیاس کیا حق کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اس نے اپنے رائے اور قیاس کو، اپنی سوچ اور اپنے لاجک کو اس نے جو ہے اہمیت دیا۔ چلیے دیا اس نے، نافرمانی اس سے ہو گئی، تو اس کو کیا کرنا چاہا؟ اس کو توبہ کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے مجھے میں نے تیری نافرمانی کر لیا، لیکن توبہ نہیں کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر حسد پیدا ہو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طریقے سے کھاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے انسان کی آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اب دیکھیں، اسے توبہ کرنے کے بجائے آدم علیہ السلام سے حسد کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام پوری جو زندگی بچی ہوئی ہے وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اس نے وقف کر دیا۔ کیا ملے گا اس سے؟ خود بھی جہنم میں جائے گا اور ساتھیوں کو بھی لے کر کے جائے گا۔ اسے کیا ملا؟ لیکن یہ حسد ہے، ایسی بیماری ہے کہ جب یہ لگتی ہے تو انسان کو تباہی کرتی ہے۔ تو اس پوائنٹ میں ہم پڑھیں گے ابلیس یعنی شیطان نے تکبر کے بعد حسد اس کے اندر آ گیا کہ اسے یہ مقام کیوں ملا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے مقام اور مرتبے کو، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ نوٹ کریں، حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ جیسے کسی کو چاہنے والے بہت زیادہ ہو گئے، اب یہ حسد آ گیا کہ اس کے چاہنے والے ختم ہو جائیں۔ کسی کے پاس دولت آ گئی ہے تو یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس کی دولت ختم ہو جائے۔ اور حاسد جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اس کے اندر یہ بھی بیماری ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نعمت کا حقدار تو میں تھا، اسے کیسے مل گئی، اسے یہ بیوی کیسے مل گئی، اس کا حقدار تو میں تھا، اسے یہ شوہر کیسے مل گیا، اسے یہ بچے کیسے مل گئے، اسے یہ گھر کیسے مل گیا، اس کا حقدار تو میں تھا۔ یعنی وہ اعتراض کر رہا ہے اللہ رب العزت کی عطا پر۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ اسے عطا کس نے کیا، اسے وہ نعمت کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، لیکن یہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اس کے پاس یہ نعمت کیوں، کاش وہ نعمت ختم ہو جائے۔ یہ حسد ہے، اور یہ حسد انسان کو تباہ کرتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر حسد آ گیا۔ کیوں حسد آ گیا؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور یہ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس محبت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم نوجوان ہیں، 11 بھائی ہیں، ہم ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم ان کے لیے رزق کو تلاش کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم ان کو دشمن سے بچانے کے لیے کافی ہیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بیوقوفی پر ہیں کہ وہ اتنے چھوٹے سے یوسف سے محبت کرتے ہیں، محبت کے حقدار تو ہم ہیں۔ یہ حسد ان کے اندر آیا، اور حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ پھر ان کے دماغ پر پردہ لگ گیا، اور اپنے ہی بھائی کو کے لیے انہوں نے سازش کی کہ اسے کنویں میں ڈال دو۔ پہلے نے تو کہا، ایک بھائی نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، مرڈر کر دو اس کا، ایک بھائی نے کہا کہ اس کو بیابان جگہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو، اور ایک بھائی نے کہا نہیں، اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے لے جا لے گا
اور لے جا کر کے دوسرے ملک میں بھیج دے گا اپنے سگے بھائی کے ساتھ. یہ ہے اس طریقے سے پٹی بن جاتی ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. حاسد کیا سوچتا ہے کہ یہ جو مقام اس کو ملا ہے یا یہ جو نعمت اس کو ملی ہے تو وہ حسد کے بعد اس کی وہ برائیاں نکالنا شروع کرتا ہے, اس کے عیب ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. جیسے اگزامپل کے طور پر کوئی صدر بن گیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ صدر کا لائق تو میں تھا, یہ کیسے بن گیا؟ تو اب اس کو اس مقام سے اتارنے کے لیے وہ اس کی برائیاں ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے, یعنی غیبت اور چغلی کرنا شروع کر دیا. پھر الزام بھی لگانا شروع کر دیتا ہے جب بات نہیں بنی تو کہ یہ الزام سے یہ ہٹ جائے گا اور اس کے مقام پر میں آ جاؤں گا. اس کو نوٹ کر لیجیے. حاسد کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہٹ جائے گا تو اس کا مقام پہ میں آ جاؤں گا کیونکہ اس مقام کا حقدار تو میں ہی ہوں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس سے بھی بات نہیں بنی, یعنی جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے بھی بات نہیں بنی, پھر اس نے الزام لگایا, الزام سے بھی بات نہیں بنی, اس کی سیٹ نہیں گئی, پھر وہ چال چلتا ہے کہ اس کا مرڈر کرو. یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہ اب تو اس کو ختم کر دو تاکہ یہ مر جائے گا, یوسف ختم ہو جائے گا تو اب ہمارے باپ کا چہرہ ہمارے طرف آ جائے گا, یعنی اب ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو حاسد کیا سمجھتا ہے کہ یہ اگر ہٹ جائے گا تو اس کا مقام مجھے مل جائے گا. آپ لکھ کے رکھ لیں, سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اپنا قاعدہ, اپنا اصول بیان کر دیا کہ جو تمہارا مقام ہے اس مقام سے بھی اللہ رب العزت تمہیں گرا دے گا. جب بھائیوں نے شرٹ کو جھوٹے خون میں رنگ کر کے لے کر کے آئے تو یعقوب علیہ السلام نے اسے دیکھتے سے کہہ دیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, کیونکہ قمیض جیسی کی ویسی تھی, بھیڑیا اگر کھاتا تو قمیض بھی پھٹتی. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے, وقت کے نبی تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یعقوب علیہ السلام کی نظر میں ان 11 بھائیوں بیٹوں کا جو مقام تھا وہ مقام اور گر گیا کہ تم نے ایک چال چلے ہو, تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا, تو جو مقام ہے وہ بھی گر جائے گا. اس بات کو ہم نوٹ کریں کہ اگر ہم حسد کریں گے کسی سے اور یہ چاہیں گے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے اور اس کے لیے پھر چالے چلیں گے کہ یہ راستے سے ہٹے گا اور میں اس سیٹ میں آؤں گا, اس سیٹ میں کبھی نہیں آ سکتے, بلکہ جو مقام ہے وہ مقام سے بھی نیچے اتر جائے گا. تو ابلیس کیا سوچ رہا ہے؟ ابلیس یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو یہ مقام مل گیا, اتنی عزت ملی, فرشتوں نے سجدہ کیا جبکہ اس کا حقدار تو میں تھا, ہزاروں سالوں سے میں عبادت کر رہا ہوں. اب حسد میں آ کر کے یہ آدم علیہ السلام کے مقام کو گرانا چاہتا ہے کہ اللہ تو مجھے موقع دے, میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور سب کو لے کر کے جہنم میں جاؤں, تو مجھے مہلت دے. تو اس پوائنٹ میں ہم یہی سمجھیں گے ابلیس شیطان نے تکبر کے بعد حسد آ گیا اور انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی. کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ سے دعا کی اور مہلت اسے ملی ہے نا. پوائنٹ کو پھر سے سمجھے, 9واں پوائنٹ نوٹ کریے. ابلیس بریکٹ میں شیطان میں تکبر کے بعد حسد آ گیا اور انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مہلت دے, مجھے زندگی دے, اتنی زندگی دے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں پیدا ہوں گی ان کے برابر مجھے زندگی ہونا چاہیے نا, قیامت تک کی زندگی دے دے. تو اللہ نے بھی اسے مہلت دے دی. سورہ آراف آیت نمبر 14, سورہ آراف آیت نمبر 14 اور 15. اس نے کہا, کس نے؟ ابلیس نے, تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ابلیس اللہ رب العزت کا نافرمان, اللہ نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا, اتنا بڑا گنہگار کہ جس کے لیے فائنل ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا. یہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کر رہا ہے. لیکن ہم میں سے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ ہماری دعا نہیں سنے گا. ابلیس سے بڑے تو نہیں ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ہمیں خبر نہیں ملی کہ ہم جہنم میں جانے والے ہیں. ابلیس کو تو اللہ نے بھگا دربار سے نکال دیا, دھتکار دیا اس کو اور کہا کہ قیامت تک تیرے پر دھتکار ہوئی. لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کر رہا, اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والا ہے اور اللہ نے اس کی دعا سنی بھی. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15, اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے, تجھے مہلت دی گئی, بہکا کتنا بہکا سکتا ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 36-38, سورہ ہجر 36, اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے, مقرر وقت کے دن تک, یعنی قیامت تک تجھے مہلت دے دی گئی. اللہ رب العزت نے اس ابلیس کی عمر اس قدر بڑھا دی. ویسے بھی جناتوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی. یہ خاص طور سے ابلیس کو موقع دیا گیا کہ تو اب آدم سے لے کر کے اور قیامت تک کے لیے تو زندہ رہے گا,
اور جتنا بہکا سکتا بہکا لے، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، اپنی اولاد کو لے کر۔ اور اس طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62 میں بھی دیکھیں آپ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 62، کہنے لگا بھلا دیکھو تو، دیکھیں حسد کیسے آتا ہے، کہنے لگا بھلا دیکھو تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ پر عزت دی ہے نا تو نے اس کو، اگر تو مجھے موقع دے یوم قیامت تک، تو مجھے اگر ڈھیل دے دے اللہ، تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں ان کی تمام نسل کی جڑ کاٹ دوں۔ اگر تو مجھے مہلت دے دے نا، تمام ان کی نسل کی جڑ کاٹ دوں۔ جڑ کیا ہے؟ مسلمان کی جڑ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ، اس کی توحید، کہ اللہ تو موقع دے دے میں ان کی جڑ کاٹ دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں مہلت دی گئی۔ یہاں پہ ایک بہت خاص پوائنٹ، جیسے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار، لیکن اللہ سے دعا کر رہا۔ اچھا اس نے وسیلہ بھی نہیں لگایا کہ آدم علیہ السلام جو بہت بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، تو میں جاؤں آدم سے کہوں کہ آدم تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھے مہلت دے دے، یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ اس کی سن بھی رہا۔ ایک بات تو یہ، دوسرا حسد نے اس کی عقل کو کس طریقے سے ڈھاک دیا، یہ حسد میں جل رہا ہے، اسے اتنا ہوش نہیں کہ اس سے میرا فائدہ کیا ہوگا۔ یعنی حاسد کیسا ہوتا ہے، اس کو اپنی نعمت پہ قرار نہیں ہے، دوسرے کی نعمت پہ جل جل کر کے وہ بھولتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے کہ اسے کیوں مل گئی، اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی چلی جائے، مجھ سے بھلی چلی جائے، میرے سے چلی جائے تو چلی جائے، اس سے بھی چلی جائے۔ یہ آج بھی ہم لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے۔ اسے چاہیے کیا تھا کہ یہ توبہ کرتا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، توبہ کے بجائے یہ الٹا اور اپنے بربادی کے گڈھے کھودا۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب کے اوپر اور اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کی مہلت مانگنے کے تعلق سے ایک آیت اور آپ خود لکھ لیں اور اس کو آپ دیکھیے گا، سورہ صاد آیت نمبر 85 ہے نا، وقت کم ہے اس لیے میں 10ویں پوائنٹ میں آتا ہوں۔ شیطان کے وسوسے سے کون بچے گا؟ کیونکہ شیطان تو شیطان ہے، علم والا بھی ہے اور اتنا لمبا تجربہ ہے اس کو گمراہ کرنے کا، اس کی چالیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ سب سے پہلے وہ شرک کی طرف سے آتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، توحید پر شک و شبہات پیدا کرتا ہے، پھر بدعت، پھر اگر اس میں بھی نہیں پھنسا تو حرام چیز، اور اس طریقے سے اس کی بہت ساری چالیں ہیں۔ اور شیطان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے پناہ مانگو، یعنی تم اس سے علم کے ذریعے سے لڑنے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، تقوی کے ذریعے سے اس سے نہیں لڑ سکتے، علم کے ذریعے سے نہیں، تم اللہ سے پناہ مانگو۔ تو شیطان سے بچے گا کون؟ کیا صفت چاہیے آپ کو میرے اندر کہ ہم شیطان سے بچ جائیں؟ اچھا گمراہ کرنے کا مطلب پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے کیونکہ ہم آدم ذات ہیں اور ہمارے اندر غلطیوں کے ہم پتلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا اسلام ہے ہمارا کہ اس میں گنہگار بھی بہتر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ آدم خطا کار ہے لیکن اس میں بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی خطا کار بھی بہتر ہے کون سا؟ جو توبہ کر لے۔ تو ہم سب سے غلطی ہوگی، لیکن جس نے توبہ کر لیا وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ اسے گمراہ نہیں کہیں گے۔ گمراہ کسے کہیں گے؟ جو نافرمانی کرے اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اور توبہ بھی نہ کرے، وہ گمراہ ہے۔ غلطیاں سب سے ہونا ہے لیکن غلطی کی جو توبہ کر لے گا وہ گمراہ نہیں کہلائے گا۔ تو شیطان کے وسوسے سے کون بچے گا؟ کون گمراہ ہونے سے بچے گا؟ سورہ صاد آیت نمبر 2 مقام پہ ہے، سورہ صاد آیت نمبر 83، اور یہ میں تفسیر ابن کثیر سے ہی سنا رہا ہوں آپ کو، صفحہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 210، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 210، کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم کیسے بچیں گے اس سے۔ اللہ فرماتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اس کے پہلے والی آیت قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس دن تک جس کا نہیں، اس نے کہا تیرے عزت کی قسم، قال فبعزتک، ابلیس کہتا ہے اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کے وہ آیا ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، اور آپ دیکھیں 24 گھنٹے اس کا یہی کام ہے، گمراہ کرنا، اور گمراہ کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتا، بس اس کا ایک ہی کام ہے گمراہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا، اس نے وہ خود ہی کہتا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے، وہ خود بتاتا ہے کہ کون بچے گا میری چال سے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص و برگزیدہ ہوں گے، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے بچیں گے میرے، جو تیرے خاص چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے، ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
اس کی تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک آیت اور لے کر کے آئے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65. بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اے پیغمبر، آپ کا پروردگار کارساز ہے. وکفا بربک وکیلا، آپ کا پروردگار وکیل ہے، کارساز ہے. تو کیا فرمایا؟ بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلتا. تو اگر ہمارے اندر اخلاص آئے گا، یعنی ہم توحید آئے گی، جیسے ایک جگہ اور فرمایا اللہ نے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوں گے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں. تو یہ تھا ہمارا 10واں پوائنٹ. 10ویں پوائنٹ میں نوٹ لگائیں. وہ بچے گا، شیطان سے کون بچے گا؟ وہ بچے گا جو اللہ سے پناہ طلب کرے گا، اور مخلص و چنا ہوا بندہ بچے گا، گمراہ ہونے سے بچے گا. نوٹ، وہ بچے گا جو اللہ سے پناہ طلب کرے گا اور مخلص و چنا ہوا بندہ ہوگا. گمراہ کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب 11واں پوائنٹ، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ، کہ شیطان کس طرح پھسلایا، کس طرح وسوسہ کیا، یعنی شیطان کی چالیں کیا ہیں، کس طرح سے یہ انسان کو پھسلاتا ہے اور انسان کو کس طریقے سے یہ جو ہے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے. پہلا لکھیں سورہ آراف آیت نمبر 16 سے 18. سورہ آراف، شیطان کی چالیں سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی دشمن بھی بتا دیا اور اس کی چالیں بھی بتا دیا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیا. سبحان اللہ، کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا آسان اگزام ہمارا. اب دیکھیں سورہ آراف آیت نمبر 16 سے. وہ بولا پس اس وجہ سے، شیطان کہتا اللہ سے، وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ شیطان کی فطرت ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہہ رہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. کہ اللہ نے گمراہ کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ یہ آدم ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کرو. اس کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ آدم بنتا، نہ مجھے حکم دیا جاتا، اور نہ میں انکار کرتا، اور نہ میں گمراہ ہوتا. یعنی میں گمراہ کیوں ہوا؟ اللہ کے آرڈر دینے کی وجہ سے. نہ اللہ آرڈر دیتا نہ میں گمراہ ہوتا. یعنی کوئی 10th کلاس کا یا کسی بھی کلاس کا بچہ فیل ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اس اسکول کی وجہ سے فیل ہو گیا، نہ یہ اسکول ہوتا، نہ میرا ایگزام ہوتا، اور نہ میں فیل ہوتا. اس قدر بیوقوف. اور یہی بیوقوفی کئی انسان کرتے ہیں کہ غلطی خود کرتے ہیں اور الزام کسی اور کے اوپر لگاتے ہیں. جیسے یہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تو نے گمراہ کر دیا اللہ مجھے. اب ہم فجر کی نماز میں اٹھے نہیں اور اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں اٹھایا، میں نے یہ کام اس کی وجہ سے کیا، اس نے ایسا کہا تھا اس لیے میں نے یہ گناہ کا کام کیا. غلطی ہم خود کر رہے ہیں اور الزام کسی اور کے اوپر لگا رہے ہیں. اس وقت ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ فطرت شیطان کی ہے، آدم ذات کی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، انہوں نے دوسرے پہ الزام نہیں لگایا کہ اللہ یہ ابلیس نے مجھے گمراہ کیا، یا ابلیس نے مجھے قسم کھا کر کے جو ہے مجھے جو ہے پھسلایا، اور ابلیس نے قسم کھا کر کے، اللہ تیری ذات کی قسم کھا کر کے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیری قسم کھا کر کے کوئی جھوٹ بولے گا. یہ سارے آپشن تھے آدم علیہ السلام کے پاس. لیکن آدم علیہ السلام جب اس پیڑ کے پاس گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو پورا الزام اپنے اوپر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو، میں خطا کار. لیکن شیطان کیسا ہے؟ شیطان غلطی خود کر رہا ہے اور اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کیا ہے شیطان کی فطرت؟ وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ یہ اس کی چال سمجھیں. یہ سیدھی راہ پر بیٹھتا ہے، یعنی صراط مستقیم پر جو چل رہا ہے، جو قرآن و حدیث پر اس طرح چل رہا ہے جس طرح نبی مکرم نے حکم دیا، اور صدیقین اور شہداء اور صالحین جس راستے پر چلے، جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کے راستے پر رہے گا. یعنی آپ کے اور میرے راستے پر رہے گا. ہمیں دین سے الگ کرنے کے بارے میں، یا ہمیں آپس میں لڑوانے کے بارے میں، اور ہمیں آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے بارے میں یہ پوری جد و جہد اور کوشش. پہلے تو ہمیں شرک پہ لانے کی کوشش کرے گا، نہیں آئیں گے تو بدعت پہ لانے کی کوشش کرے گا، نہیں آئیں گے تو حرام کام کی طرف لائے گا، نہیں آئیں گے تو چھوٹے گناہوں کی طرف لے کر کے آئے گا، اور نہیں آئیں گے تو کم سے کم ہم کو لڑوا کے تو ضرور چھوڑے، اختلاف پیدا کر کے چھوڑے. تو کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یعنی یہ یہودیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں، مجوسیوں کے ہاں نہیں جانے والا، یہ مشرکوں کے ہاں، یہ منافقوں کے ہاں نہیں جانے والا، یہ مومنوں کے پاس جائے. آیت نمبر 17. پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے پاس ضرور آؤں گا. سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. اور تو ان کی اکثریت کو
शुक्र गुजार ना पाएगा अक्सरियत को। तो अक्सरियत आप देखें हर दौर में नाशुक्रों की अक्सरियत। नाशुक्रा क्या होता है, ये भी हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। नाशुक्रा यानी नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ ना करने वालों को तू पाएगा। नाशुक्र को पाएगा यानी नेमत तू देगा अल्लाह, लेकिन वो निस्बत किसी मखलूक की तरफ करेंगे, कभी सितारे की तरफ करेंगे, कभी जो पेड़ की तरफ करेंगे, किसी पत्थर की तरफ करेंगे, किसी धागे की तरफ करेंगे, किसी जिन्नात की तरफ करेंगे, किसी फरिश्ते की तरफ करेंगे और किसी नेक इंसान की तरफ। तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा, नेमत तू देगा अल्लाह, लेकिन ये अक्सर नाशुक्र ही पाएगा। मतलब मैं इनको नाशुक्रा बना करके छोड़ूं, और नाशुक्रा बनाने के लिए सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। तफसीर इब्न कसीर फरमाते हैं कि सामने से आने से मुराद आखिरत का शक पैदा करूंगा, पीछे से आने से मुराद दुनिया की मोहब्बत लेकर के आऊंगा, आखिरत पर शक। अब जब आखिरत पर शक हो गया कि पता नहीं मरने के बाद जन्नत है, जहन्नम है या नहीं है, कब्र में अजाब है या नहीं है, तो फिर वो दुनिया की मोहब्बत उसके ऊपर आएगी कि नहीं, जवानी है, कुछ थोड़ा सा ऐश कर लो। और राइट तरफ दाएं तरफ से आऊंगा तो दीन में शुबहात यानी दीन में कंफ्यूज पैदा करूंगा, शुबहात पैदा करूंगा। और लेफ्ट तरफ से आऊंगा, बाएं तरफ से आऊंगा यानी गुनाह और नाफरमानी की मतलब ख्वाहिशात को लेकर के आऊंगा, उसके जज्बात, उसकी ख्वाहिशात को लेकर के। और तू अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर हाईलाइट करें, अक्सर को नाशुक्रा पाएगा यानी नेमत तू देगा अल्लाह, और ये निस्बत उसकी किसी और की तरफ करेंगे, और यही कुफ्र है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत और बढ़ाऊंगा। यानी नेमत की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ करते हैं तो अल्लाह नेमतों को और बढ़ाता है, यही तौहीद है। और शिर्क क्या है कि नेमत की निस्बत हम किसी और की तरफ कर दें। इसको अल्लाह ने कहा कि वइन कफरतुम, और अगर तुमने कुफ्र किया तो मेरा अजाब भी लशदीद, बहुत सख्त अजाब है। आयत नंबर 18 और 40 सुने, अल्लाह ने कहा निकल जा, इससे जलील धुतकारा हुआ, फिर उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा मैं उन्हें जहन्नम तुम लोगों से जहन्नम को जरूर भर दूं। तो जो तेरी पैरवी करेगा, अब पैरवी दो ही है, एक दीन की पैरवी है और एक शैतान की पैरवी। अब हमें फ्री विल दे दिया गया है, आजादी दे दी गई है, हम चाहे तो शैतान की पैरवी करें और दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करने, और हम चाहें तो दीन की पैरवी करें, अल्लाह के कलाम के, नबी के फरमान की, और अपने आप को बचा लें। पहली चाल ये देखा आपने, चाल ये देखा, और इसके बाद दूसरी चाल देखते हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 39 से 43 तक, 39 से 43 तक सूरह हिज्र। उसने कहा मेरे रब मुझको तेरे गुमराह करने के सबब, अभी भी क्या कहता है, मुझे तूने गुमराह किया, अब तो तूने गुमराह तो कर दिया, यकीनन मैं उन लोगों के लिए जमीन में गुनाह को खुशनुमा बना दूं। ये सबसे अहम बात, और इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा फिक्रमंद किया, और बहुत बड़ी चाल है। उसने कहा मेरे रब मुझको तेरे गुमराह करने के सबब यकीनन मैं उन लोगों के लिए जमीन में गुनाह खुशनुमा बना दूंगा। यानी वो गुनाह करेंगे लेकिन उन्हें वो खुशनुमा लगेगा, अच्छा लगेगा। अब आप और मैं जो भी काम हम कर रहे हैं, हम उस काम को खुशनुमा ही तो समझ रहे हैं कि ये बहुत बेहतर काम है, बहुत अच्छा काम है। अब ये वाकई अच्छा है, गौर करें, अगर ये वाकई अच्छा है या शैतान ने इसे अच्छा बना करके हमें दिखाया है। मैं जिस काम को अच्छा काम समझ रहा हूं और उसे कर रहा हूं, आप भी जिस काम को अच्छा समझ रहे हैं उसे कर रहे हैं, सब अपने अपने काम को अच्छा समझ रहे हैं। क्यों? या तो वो वाकई अच्छा काम है या शैतान ने उसे अच्छा बना करके दिखा रहा है। अब आप देखेंगे कि एक मुसलमान किसी दाई को रोक रहा है तो उसे वो अच्छा काम समझता है, एक मुसलमान किसी को दीन से रोक रहा है और उसे अच्छा काम समझता है। हर कोई तो यही कर रहा है। तो हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या शैतान ने अच्छा बनाया है, कैसे पता चले? इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वल्ला तुब्तिलू आमालकुम, क्योंकि अगर ये खुशनुमा शैतान ने दिखाया तो ये अमल तो कबूल नहीं होगा अल्लाह क्या। तो अब हमारा अमल सही है या नहीं है, उसके लिए हम क्या देखेंगे? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, वला तुब्तिलू आमालकुम, और अपने आमाल को बर्बाद मत करो। तो अब हम जिस अमल को बेहतर समझ रहे हैं उसमें हमें देखना होगा कि ये अमल बेहतर है या नहीं। तो कोई अमल बेहतर खुशनुमा अल्लाह की बारगाह में है या नहीं है, उसकी 3 शर्तें। कोई अमल अल्लाह की बारगाह में खूबसूरत है या नहीं है, खुशनुमा है या नहीं है, उसकी 3 शर्तें। अगर 3 शर्तें हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में खुशनुमा है, वरना तुम्हारी बारगाह में वो खुशनुमा है और शैतान ने तुम्हें उसको खूबसूरत बना दिया है। 3 शर्तें क्या है? पहला ईमान अकीदा, दूसरा अकीदा तौहीद, दूसरा इखलास, और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर ये तीनों चीज है तो वो अमल खुशनुमा है अल्लाह की बात, वरना ये समझ लें कि शैतान ने उसे खूबसूरत बनाया और हम उसको कर रहे हैं और हम बहुत मुतमईन हैं,
ہر انسان دیکھیے آپ اپنی جگہ میں بڑا مطمئن ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی بہتر ہے. آپ خود اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ افضل کون ہے, ہماری خاندان میں سب سے اچھا کون ہے, میرے سوسائٹی میں سب سے اچھا کون ہے. اندر سے شیطان کی طرف سے ایک آواز آتی تو ہی بہتر ہے. ہم سب نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ لی کہ ہم بہتر ہیں, ہمارا کام سب سے اچھا ہے. تو یہ کام کو چیک کریں کہ یہ کیا قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج پر ہے. اگر قرآن حدیث اور صحابہ کے منہج پر ہے تو یہاں یہ خوشنما کام ہے, ورنہ شیطان نے خوشنما بنایا ہے. آگے چلیں اس کی چال. اور ان سب کو گمراہ کروں گا, خوشنما بناؤں گا اور گمراہ کروں. تو ابلیس کا یہ چیلنج کیا ہے ابلیس نے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں اور خوبصورت گناہ کو بنا کے دکھاؤں گا. آیت نمبر 40, تیرے اس بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہوں گے, مطلب ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا جو تیرے مخلص, جو تیرے چنے ہوئے بندے, مخلصین یہاں پہ کہا, چنے ہوئے بندے جو صراط مستقیم پر ہوں گے. کون ہے بندے وہ تیرے؟ وہ جو صراط مستقیم پہ ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ تجھ پر پہنچنے والی سیدھی راہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ مجھ تک پہنچنے والی سیدھی راہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں. میرے بندوں پر یہ صراط مستقیم جو ہے یہ میری تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. اور صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے, مطلب گمراہوں میں جو ہوں گے وہ اس پہ تیرا زور چلے گا. تیرا زور اس پر چلے گا جس نے تیری اتباع کی. اب جو تیری اتباع کرے گا اسی پہ تیرا زور چلے گا. اب شیطان جس پہ مسلط ہو رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے. کہاں کہاں اتباع کر رہا ہے غور کریں کہ وہ شرک میں کر رہا ہے, بدعات میں کر رہا ہے, حرام چیزوں میں کر رہا ہے. آیت نمبر 43, اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. اور اس کی چالیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 سے 65. اللہ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیری اتباع کرے گا تو بلا شبہ تمہاری جگہ جہنم ہے, پوری پوری جزا. آیت نمبر 64, اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے. تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لہو لعب, کھیل اور تماشے کی باتیں, موسیقی بھی اسی میں سے آتی ہے, میوزک, یہ اس کی آواز ہے. تو تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنی سواری اور پیادے چڑھا لے اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا. مال اور اولاد میں کیسے شریک بنتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مال کا کچھ حصہ جو ہے غیر اللہ کے لیے نکال دیتے, مال کا ایک حصہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں, یعنی شیطان کی خواہش میں خرچ کرنے کے لیے نکال دیتے, رکھ دیا, اور اپنی اولاد کو نصرانی بنا دیا, مجوسی بنا دیا اور ملحد بنا دیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 685. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول یہاں پہ آپ کو ملے گا, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 685. اور دو حدیث بھی انہوں نے لے کر کے آئے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 2865 کہ کس طریقے سے یہ مال میں شریک ہو جاتا ہے اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے, اور بخاری شریف حدیث نمبر 6388 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1434 1434. اولاد میں شریک ہو جاتے سے مراد کیا ہے کہ اولاد کی ولادت کے لیے وہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا, ہم بستری وغیرہ کی. تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس کو وسوسہ کرتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے تو اس کے مال میں شریک ہو جا کہ تیرے لیے وہ حصہ نکال دیں حرام کام کے لیے, شرک کے لیے, اور اولاد میں شریک ہو جا یعنی اولاد کو تو اپنا ساتھی بنا لے اور انہیں جھوٹے وعدے دے. اب دیکھیں شیطان کی ایک بہت بڑی چال, اور انہیں جھوٹے وعدے دے, اور شیطان تو انہیں فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے, جھوٹا وعدہ کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا, شبز باغ دکھانا کہ یہ اتنے پیسے ڈالو گے اتنے ہو جائیں گے, یہ لالچ, اور یہ لالچ میں کئی لوگ تباہ ہوئے. یہ وعدے کرتا ہے کہ تم ایک بار یہ نافرمانی کر لو, سودی کاروبار کر لو اور تم بڑے آدمی بن جاؤ گے اور تم توبہ کر لینا. یہ وعدے دکھاتا ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, اور شیطان تو انہیں فریب ہی کا وعدہ دیتا ہے. اب کبھی ہمارے سامنے ایسی لالچ آئے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, وہاں پہ غور کریں, رکیں کہ کہیں یہ وعدہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے کا کہتا ہے اور پھر اس پہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی کر اور تیرے کو یہ ملے گا. 65 آیت نمبر 65, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, آپ کا رب کافی ہے کارساز. اب اس کی چال میں سب سے خطرناک چال جو آدم علیہ السلام کے اوپر اس نے اپنایا. پھر شیطان نے ان کے طرف وسوسہ ڈالا. اب شیطان کی طاقت بھی سمجھ لیں ہم
کیا طاقت ہے اس کے پاس؟ کتنی طاقت دی اللہ نے؟ ہم یہاں پہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے اور شراب خانے میں لے جا کے نہیں بٹھا سکتا، مسجد سے اٹھا کر کے اور ہمیں بازار میں نہیں بٹھا سکتا. یہ طاقت نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ صرف اتنی طاقت ہے کہ یہ وسوسہ کرتا ہے، یعنی آئیڈیاز ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، ہمارے دل میں آئیڈیا ڈالتا ہے، ایسا کر لو، ایسا ہو جائے گا. تو فرمایا اللہ نے، دیکھیں پوری چال اللہ رب العزت نے اس کی کھول کر کے رکھ دیا. تو پھر شیطان نے ان کے طرف وسوسہ ڈالا. اس نے کہا، کس نے؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے قسم کھا کھا کر کے. اسی لیے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. اس نے ایسا جھوٹ بولا. تو کیا کہا؟ اس نے کہا، اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت نہ بتاؤں؟ یعنی جیسی تو اس پیڑ کے پاس جائے گا تو ہمیشہ کی زندگی والا ہو جائے. آپ کے اور میرے اندر بھی خواہش یہی کہ مرنا نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہو. اور یہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھا دیا شیطان کہ تو مرے گا نہیں. مسجد سے آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا اور مغرب کے بعد اس کی جنازہ ہے یا عشاء کے بعد اس کی جنازہ ہے. ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اتنے آرام سے پڑھتے ہیں کہ موت تو اس کے لیے تھی، میرے لیے تو ہے ہی نہیں. اور جس دل کو موت کا یقین ہو جائے اسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. جس دل کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ موت کا یقین ہو جائے، بس اسے پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. یہ موت کا یقین ختم کرا دیا اس نے، موت تیرے لیے نہیں. پھر سے دیکھیں اس آیت کو، اور یہ آخری آیت رہے گی کیونکہ وقت بھی ہو گیا. پھر شیطان نے ان کے طرف وسوسہ ڈالا. اس نے کہا، اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت نہ بتاؤں اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانا نہ ہو؟ اور جیسی تو اس درخت کے نیچے جائے گا، ایک تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور بادشاہی مل جائے گی، جو بادشاہی جو پرانا نہ ہو. یعنی تو تیرا شمار تو فرشتوں میں ہو جائے گا، بادشاہی مل جائے گی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی بادشاہی مل جائے، دولت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے. کیا کر لے؟ بس یہ کام کر لے، ڈاکہ ڈال دو، چوری کر لو، مرڈر کر دو، بازو والے کی زمین ہڑپ کر لو، بیاج پہ کاروبار کر لو. کیا مل جائے گا؟ عزت والے ہو جاؤ، بادشاہی مل جائے گی. ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. یہ وسوسے ہیں شیطان کی. کچھ نہیں ہونے والا. جتنا رب نے لکھا ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں ملنے والا، کتنی بھی ہم چالیں چل لیں اور کتنا بھی ہم کچھ کر لیں. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس سے ہمیں ذرا سا بھی زیادہ ملنے والا ہے نہیں. سورہ طٰہٰ کی یہ تھی آیت نمبر 120. چلے وقت ہو گیا ہے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. آگے والی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے، اور جیسی دھوکے میں آئے تو اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہوا. انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سمجھیں گے. اور اللہ کے فیصلے کے فوراً بعد آدم علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا. انہوں نے ابلیس کی طرح نہیں کیا کہ ابلیس نے مجھے گمراہ کیا، مجھے موقع دے میں ابلیس کو بھی گمراہ کرتا، ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے فوراً توبہ کی. تو توبہ کے کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات کس نے سکھائے تھے؟ کیا انہوں نے آسمان میں لکھا ہوا دیکھا تھا؟ کیا تھا بات؟ وہ سب ہم قرآن کی آیتوں سے کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ ہمیں مخلص بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں مخلص اور تیرا چنندہ بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ شیطان سے پناہ مانگنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ شیطان سے بچنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے. اے اللہ تو جسے بچائے گا بس وہی بچ سکتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا، تیرے دین کی محبت، تیرے نبی محمد رسول اللہ کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.